إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ شورا جو کہ 25ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ سب سے پہلے ہم 37 آیت کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو کبیرہ گناہوں کا، دوسرا بے حیائی کا اور تیسرا غصے کا۔ تو ان تینوں کو الگ الگ پہلو سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں کبیرہ گناہوں کے لیے کبائر الاسم کا لفظ آیا ہے۔ اب دیکھو، ایک ہوتا ہے اسم جو سین سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نام، اور یہاں پہ جو لفظ اسم آیا ہے حمزہ سا اور میم کے ساتھ اسم، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ گناہ۔ اب اس سے جو متعلق ہے حضرت علامہ راغب اصفہانی، وہ لکھتے ہیں کہ اسم کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسم اس فعل کے ارتکاب کو کہتے ہیں جو ثواب کو مؤخر کر دے۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فیہما اسم کبیر و منافع للناس، شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بڑا اسم ہے اور لوگوں کے لیے عارضی منافع ہے، یعنی کہ بڑا گناہ ہے۔ اسم گناہ کو کہا جاتا ہے، یعنی شراب پینا اور جوا کھیلنا انسان کی جو خیرات اور حسنات ہیں، یعنی کہ جو ان کی نیکیاں ہیں، ان کو مؤخر کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 میں آتا ہے کہ اخذتہ العزۃ بالاسم، یعنی اس کو اس کی دنیاوی عزت گناہ کے کاموں پر ابھارتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو جاہ و جلال دیا ہو، عزت دی ہو، مرتبہ دیا ہو، عہدے دیے ہوں اور پیسہ مال دیا ہو، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اس کو گناہوں پر ابھارتی ہیں۔ تو لہٰذا ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 یعنی کہ 283 میں فرمایا کہ آثم قلبہ، اس کا دل اسم والا ہے، یعنی کہ گناہوں والا ہے۔ تو اسم کا لفظ جو ہے یہ بر کے مقابلے میں ہے، بر میں نیکی کو کہا جاتا ہے، اور اسم جو ہے اس کے مقابلے میں بر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر اس کام کو کہتے ہیں، فرمایا کہ بر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد تمہارا دل مطمئن ہو۔ ایسی نیکی جو انسان کرتا ہے
उस नेकी को करने के बाद दिल को एक ख़ास तरीके का जो इत्मीनान हासिल होता है, उसको कहते हैं बिर। और उस काम को कहते हैं जिसको करने के बाद तुम्हारे दिल में कलक और इज़्तिराब पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो जाए, कलक पैदा हो, पछतावा हो, एक कि मैंने ये चीज़ क्यों की या मैंने ये बात क्यों कही, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये इस्म कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस्म और बिर का माना समझ में आ गया होगा। फरमाया सूरह माइदा की आयत नंबर 62 में, युसारिऊना फिल इस्मि वल उदवान, वो इस्म और उदवान में जल्दी करते हैं। अब मेरी प्यारी बहनों, इस आया मुबारका में जो आयत नंबर 37 है, इसमें जो इस आया मुबारका में जो इस्म का इत्तलाक है वो कुफर पर है। जो आयत नंबर मैंने अभी आपके सामने सूरह माइदा की 62 पढ़ी है, जो फरमाया युसारिऊना फिल इस्मि वल उदवान, इस्म का जो इतलाक है यहाँ इस आया मुबारका में कुफर पर है, और उदवान का जो इतलाक है ये मासियत यानी कि कबीरा गुनाह पर है। इस्म जो है ये आम है, इसका इतलाक कुफर पर भी होता है और गुनाह कबीरा पर, मासियत कबीरा पर भी होता है। और जो उदवान का लफ्ज़ है ये ख़ास है, इसका जो इतलाक है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मासियत कबीरा पर होता है। जो कबीरा गुनाह होते हैं उन पर उदवान का लफ्ज़ आइन दाल वाव उदवान, ठीक है, उस पर होता है। अब इस हवाले से अल्लामा जमालुद्दीन मोहम्मद बिन मुकर्रम इब्ने मंजूर अफरीकी वो लिखते हैं कि कबीरा गुनाह के माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि अहादीस में जो काफ़ी जगहों पर कबाइर का ज़िक्र आया है, तो कबीरा उस कबीह काम को कहते हैं कि जिससे शरन मना किया गया हो और उसका करना बहुत संगीन हो, जैसा कि कत्ल करना है, ज़िना करना है, जिहाद से पीठ मोड़ कर भागना है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक शख्स ने पूछा कि क्या कबाइर 7 हैं? उन्होंने फरमाया कबाइर 700 के करीब हैं और तौबा करने के बाद कोई फ़ेल कबीरा नहीं है। यानी कि किसी ने सवाल किया ना, अभी 7 हैं, तो आपने फरमाया 700 हैं कबाइर यानी कबीरा गुनाह जो हैं। लेकिन जब इंसान यानी गुनाह के बाद तौबा कर लेता है तो फिर कोई भी फ़ेल जो है वो कबीरा यानी कि कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता, और जिस फ़ेल के इर्तिकाब के बाद तौबा ना की जाए वो सगीरा नहीं है। यानी कि कोई फ़ेल ऐसा किया बेशक वो छोटा गुनाह था, अगर तौबा नहीं की तो वो छोटा नहीं है, फिर वो बड़ा बन जाता है। तो जिस फ़ेल पर वईद हो वो कबीरा है, और वाजिब की तरक और मकरूह तहरीमी के इर्तिकाब को भी कबीरा कहते हैं। जिस पर कोई वईद सुनाई गई हो तो उसको कबीरा कहते हैं। जो इंसान वाजिब को तरक करता है और वो है मकरूह तहरीमी। इस तरह से जो मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करता है तो वो भी कबीरा गुनाहों में आता है। जो काम और बात मायूब और कबीह हो उसको क्या कहते हैं? फ़ोहश कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान पाक में कि जो बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं। तो फ़ोहश जो है, फ़हश जो होता है लफ़्ज़ फ़ोहश, ये यानी कि वो जो काम और बात मायूब और कबीह हो तो वो फ़ोहश कहलाती है। जो शख्स आमदन यानी कि जानबूझकर और तकल्लुफ़ से लोगों को बुरा कहे और गालियाँ दे, उसको मुतफ़हिश कहते हैं। यानी कि वो इंसान फ़हाशी फैलाने वाला है, फ़हश है, जो आमदन जानबूझकर तकल्लुफ़ से लोगों को बुरा भला कहे, गालियाँ दे। हदीस मुबारका में फ़ोहश और फ़ाहिशा का ज़िक्र बहुत है। हर वो शख्स जिसके गुनाहों का यानी कबाह बहुत ज़्यादा हो उसको फ़ाहिश कहते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला फ़ाहिश और मुतफ़हिश से बुग़्ज़ रखता है। फ़ाहिशा ज़िना को भी कहते हैं, जो आप जवाब में हद से बढ़ने को भी फ़हश कहते हैं, और हर वो ख़सलत जो मायूब और कबीह हो उसको भी फ़ाहिशा कहा जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं यहाँ पर आपके सामने चंद कबीरा गुनाहों का ज़िक्र करूँगी। हमें आगाही होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कबीरा गुनाह जो हैं वो कौन-कौन से हैं, और खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे हम उनमें तो नहीं पड़े हुए। अगर हम उनमें पड़े हुए हैं, इस कुरान पाक की तफ़सीर को बयान करने का मकसद भी यही है कि ताकि हम अपनी ज़िंदगी में तौबा करें और अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करें। और अगर मैं भी इसमें शामिल हूँ, तो मुझे भी अल्लाह पाक अपनी इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मौत के बाद तो फिर कोई रास्ता नहीं है। और इस जो हदीस मुबारका में यानी कि अभी ज़िंदगी में हमें हमारे पास रास्ता है कि हम हदीस की रोशनी में कुरान पाक की आयत पर गौर व फ़िक्र करते हुए अपने अमाल की इस्लाह करें। अब देखिए से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, कबीरुल इस्म जो है वो शिर्क है। इमाम राज़ी कहते हैं कि ये बईद है क्योंकि इससे पहले ईमान की शर्त का ज़िक्र हो चुका है। इसलिए कबाइरुल इस्म जो है वो शिर्क में दाखिल नहीं है।
کیونکہ فرمایا کہ اور جو لوگ کبیرہ گناہ اور بے حیائی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے شرک نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ جو شرک ہے وہ اور زمرے میں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر شرک سے مراد شرک خفی لیا جائے، یعنی شرک خفی ہوتا ہے ریاکاری، تو یعنی جو ریاکاری، تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پر امام راضی کا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ حدیث میں ریاکاری پر بھی شرک کا اطلاق کیا گیا ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ سب سے چھوٹا شرک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے چکے گا تو فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اب دیکھو کیا تم کو ان سے کوئی اجر ملتا ہے؟ یعنی کہ اللہ پاک کو یہ ریاکاری پسند نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسا بھی ہو، عمل کیا جائے۔ میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دین یعنی کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق ہی اس لیے فرمائی ہے تاکہ اللہ رب العزت کے جو دین کو نافذ کیا جائے، اور ہم جو ہیں اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں یہاں دنیا میں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اور ہم امانت دار ہیں۔ جب ہم اپنے دین کو نافذ نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے نہیں یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا ہے، ہم دنیا میں رہ کے یہ فلاں چیز کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین پر عمل بڑا مشکل ہے، جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں، جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں، کس سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جن لوگوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہی دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ دنیا اللہ پر تخلیق فرمائی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری۔ تو جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے چکے گا تو فرمائے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اب دیکھو کیا تم ان سے کوئی جزا تمہیں ملتی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو سورہ شورى کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ مایوسی تو مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر مایوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مومن، ایک ایمان والا کبھی بھی نہیں یعنی کہ مایوس ہوتا اللہ پاک کی رحمت سے، کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی بھی امید نہیں چھوڑتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو جبارن شقیہ فرمایا ہے، اور قتل ناحق ہے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ناحق قتل کرنے والا دوزخ کی سزا کا مستحق ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وہ عن قریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے۔ ہاں میری پیاری بہنوں، کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں یتیموں کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اور ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں یا اپنے ارد گرد آس پاس اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کیا معاملات ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عن قریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جتنی بڑی تسبیحات کریں، نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، صدقے کریں، حج پہ حج کریں، عمرے پہ عمرے کریں، اگر ان کے گھروں میں کوئی یتیم ہیں اور وہ یتیموں کا مال دبایا ہوا ہے، ان کی جو وراثت ہے، ان کا جو حق ہے وہ ان کو نہیں دے رہے، تو سمجھے کہ ان کے سارے اعمال بیکار ہیں
اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی۔ یہ سورہ نساء کی آیت 10 ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے جب سورہ نور پڑھی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایسی تہمت ثابت کرنے کے لیے کیا کیا گواہیاں ہیں، کس طریقے سے ثابت کی جائے گی۔ تو اب تو کچھ لوگ کسی کے پاس آنے جانے لگے یا کسی کے پاس کھڑے ہونے لگے تو فوراً سے جھٹ سے یعنی کہ بہت غلط قسم کی تہمت لگاتے ہیں۔ تو یہ پاک دامن عورت پر کو زنا کی تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے میدان جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دن پیٹھ پھیرے گا ماں سوا اس کے جو جنگ میں محاذ بدل رہا ہو یا اپنی جماعت کی طرف آ رہا ہو وہ مستثنا ہے۔ ان کے سوا جو بھاگے گا وہ اللہ کے غضب سے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے۔ ایسے ہی سود کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ پورا ہی سود کی لپیٹ میں ہے اور معاشرے میں جو افراتفری بے چینی پائی جا رہی، قتل و غارت اتنی زیادہ ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ سود کی لپیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، چھو کر پاگل کر دیا۔ خبتی پتا کہتے ہیں جو مطلب پاگل ہوتا ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، اونگیاں بونگیاں مار رہا ہے، تو وہ خبتی ہے۔ اس کے سود کھانے والے کی حالت ایسی ہوگی وہ قیامت کے دن جیسے کسی شیطان اس کو چھو کر خبتی بنا دیا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں آتا ہے۔ پھر فرمایا اور جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں اجر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے۔ تو کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو جادو کرواتا ہے، خریدتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتیں یعنی کہ گھروں سے تنگ آ کے یعنی کہ مایوس ہو کر، نا امید ہو کر کیا کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں، وہاں پر جا کر بس حسد میں نظر میں آ کے وہ یہ چیزیں کرتی ہیں۔ تو یہ کہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں بھی دیکھیے کہ اگر ایسا ہے کوئی معاملہ، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے پاس جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آگے فرمایا کہ جو زنا کرنا گناہ یعنی کہ جو زنا کرتا ہے وہ بھی گناہ عذاب، اس کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جس نے زنا کیا وہ سخت عذاب سے ملاقات کرے گا، تو قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ اس عذاب پہ ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 79 اور 70 میں آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کی عوض فروخت کر دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اجر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی 77 آیت میں آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو ایسی پکی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بات بات پر جان جا رہی ہو تو تب جا کے، یا کسی کا گھر اجڑ رہا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب جا کے قسم کھاؤ۔ اللہ کے نام کی قسمیں کھانا، قرآن کی قسمیں کھانا، خام میں یہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، ایک عادت بنی ہوتی ہے، سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اس طرح سے فرمایا کہ اور خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، خیانت کی بہت بڑی لسٹ ہے۔ آپ کو کوئی بات کسی نے کہی، کوئی ایسا آپ کو کوئی کسی نے راز بتایا، اس کو فاش کر دینا، اس کو بتانا لوگوں کے سامنے، کوئی بات کسی کے رازداری کی بتانا، یہ بھی خیانت آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے مال میں کوئی خرد برد کر لی تو وہ خیانت ہے۔ خیانت ہر چیز میں ہے۔ اگر ایک طالب علم حاصل کر رہا ہے اور اپنے استاد کے ساتھ وہ فیئر نہیں ہے تو وہ بھی خیانت ہے۔ استاد کے ساتھ دلوں میں نفاق رکھنا خیانت ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ مال کے اندر ہی نہیں، صرف باقی ہر طرح سے، یعنی کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ خیانت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس میں خیانت کر لینا، یا آپ کے پاس کسی نے اپنا کوئی راز شیئر کیا اس میں خیانت کر لینا، یہ سب بہت ہی لمبی جو ہے نا لسٹ ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر خیانت کرنے والا خیانت کے مال کو قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا، تو یہ آل عمران کی 161 میں آتا ہے۔
فرمایا کہ اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن ان کے مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو تپایا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت 35 میں آتا ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور گواہی کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں آتا ہے۔ اور خمر جیسی جو انگوروں کی جو شراب ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کو پینا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب اور جوا اور بتوں کے لیے قربانی کی جگہ اور فال نکالنے کے تیر یا یہ سب کیا ہے، نجس ہیں، شیطانی کام ہیں، سو ان سے باز رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت 90 میں آتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور فرض نماز کو عمدن ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کر ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک توبہ نہ کی جائے سچے دل سے تو یہ گناہ سر پہ لٹکا رہتا ہے۔ تو اس پہ ہم نظر ثانی کریں کہ ہماری کتنی نمازیں کیسے ہم جان بوجھ کے قضا کر دیتے۔ ایک تو ہے انسان سوتا رہ گیا تو پتہ نہیں چل سکا، الارم لگائے سب کچھ ہوا۔ ایک ہے کہ جان بوجھ کر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گپوں میں مصروف ہیں، خواہ کسی کام میں مصروف ہو گئے گھر کے، تو نماز کو بس چھوڑ دیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آمدن یعنی کہ نماز جان بوجھ کر ترک کی، چھوڑی، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں کیا ہوگا، عہد سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قطع رحم کرنا یعنی کہ خون کے رشتوں کو کاٹنا، تو رحم کو قطع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور رحم کے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو حدیث مبارکہ فرمائی اس میں 18 کبائر کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان کبیرہ یہ جو 18 ذکر میں نے کیے ہیں آپ کے سامنے، اس کے علاوہ علماء نے مزید کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ شرک اصغر اور وہ ریاکاری جو یعنی ریاکاری ہے، شرک اصغر جو ہے وہ بھی ریاکاری ہے۔ فرمایا کہ ناجائز غضب کرنا، غصہ کرنا، کینہ رکھنا، حسد کرنا، یہ صغیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ تکبر کرنا، اترانا، ملاوٹ کرنا، نفاق کرنا، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں کو حقیر جان کر ان سے اعراض کرنا، یعنی کہ جان کسی سے ملنا نہ، آپ کو کوئی پسند نہیں ہے، یا غریب ہے، کمزور ہے، یا شکل و صورت کا ایسا ہے، صحت کے حوالے سے بیمار ہے، تو جان اس کو ایسے یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسا بہانہ بنا کے اس کو حقیر جاننا، ملنے سے اعراض کرنا، بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ غیر متعلق اور لا یعنی باتوں میں مشغول رہنا، جس سے کوئی تعلق نہیں، کچھ حاصل نہیں ہے، لا حاصل لا یعنی باتیں، ان میں مشغول ہو جانا، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی نمازیں پڑھے، قرآن کھول لے، قرآن پاک سمجھے، غور و فکر کرے، اپنی نمازوں کی اصلاح، غسل طہارت کی اصلاح، اور جو مسائل ہے وہ سیکھے، کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، بجائے کہ فضول گوئی کرنا۔ تو آج کل تو اتنا فضول وقت ضائع ہوتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹے فون ہاتھوں میں لے کے ہم اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نمازیں نکل گئی ہیں، یا ہمارے کتنے ایسے خاص کام جو پڑے رہ گئے اور ہم نے آج کیسا وقت گزار دیا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں، جو لا یعنی باتیں ہیں، غیر متعلق باتیں ہیں، وہ ان میں مشغول ہو جانا بھی گناہوں میں آتا ہے۔ حرص اور طمع کرنا، ایک تو ضرورت ہوتی ہے تو ایک ضرورت سے زیادہ کی طمع اور لالچ کرنا، یہ بھی گناہوں میں آتا ہے۔ فقر و فاقہ کا خوف رکھنا، یعنی کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آج ہم ہر کوئی اللہ ماشاء اللہ اسی کا شکار ہے، اسی خوف کا شکار ہے، اپنے کل والے وقت کے لیے بے فکر ہیں، یعنی کہ آج کا جو ہے اپنا اچھے طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اولادوں کے لیے فکر ہے، اس کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ٹینشنیں لے رہے ہیں، نمازیں قضا، اللہ پاک کے حقوق کی کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ فقر و فاقہ کا جو خوف ہے یہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ اللہ پاک وارث ہے، صحابہ کرام نے کبھی اپنی اولادوں کی فکر نہیں کی، ان کی اولادوں کی انہوں نے تربیت کی ہے، اپنے بچوں کو، اولادوں کو حافظ الحدیث بنایا ہے، حفظ قرآن بنایا ہے، ان کو اچھے اخلاقیات سکھائے ہیں، ان کو خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ رسول کا عشق سکھایا ہے، اہل بیت کی محبت سکھائی ہے۔ صحابہ کرام نے جائیدادیں اور گھر اور مکان اور یہ بنا کر، یہ ان چیزوں کے لیے صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو نہیں دیا۔ آج ہم صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں، ہم ان کی زندگیاں پڑھ کے تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ دولت مند لوگوں کی ان کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا،
یہ بھی جو ہے نا گناہوں میں آتا ہے کہ اگر انسان کوئی امیر ہے، دولت مند ہے، تو اس کی دولت کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنا، اور اس کے بعد جو اللہ کوئی ایسا غریب کمزور آ جائے تو اس کو اپنے حقیر جاننا اور اس کو ملنے سے اعراض کرنا، یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ تو فخر کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، دنیا میں رغبت کرنا اور اس پر فخر کرنا، حرام چیزوں سے بناؤ سنگار کرنا لیکن اس میں کوئی ایسی امیزش نہ ہو، لپسٹک لگائی ہے، کوئی ایسا یعنی کہ میک اپ کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں، سر پہ کلپ لگائے ہیں، پاؤں میں جوتے پہنے ہیں، آپ کے ہینڈ بیگ ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، ان کو دیکھیں کہ وہ حرام چیزوں سے تو نہیں بنی ہوئی، کپڑے جو ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، ہر چیز کو دیکھیں، ایک حرام کمائی سے اور ایک حرام چیزوں سے بناؤ سنگار کرنا بھی حرام ہے اور یہ گناہوں میں آتا ہے۔ مداحنت کرنا یعنی مداحنت کرنا کہتے ہیں کہ مال دنیا کی وجہ سے دنیا داروں کو حق نہ سنانا، یعنی کہ وہ مالدار ہے سامنے والا تو حق کی آواز کو دبا لینا، حق ان کے سامنے نہ بولنا، ڈر جانا، دب جانا، صرف کس وجہ سے مال والا ہے، مال و متاع والا ہے، اس سے متاثر ہو جانا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، حق کی بات کہنے سے شرما جانا، گھبرا جانا، تو یہ بھی گناہوں میں آتا ہے۔ جو کام نہ کیا ہو اس پر تحریف اور تحسین سننے کی خواہش رکھنا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف اور تحسین سننے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، اتنا وہ کام کرتے نہیں ہیں جتنی وہ تعریف و تحسین سنتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی گناہوں میں آ جاتا ہے۔ ہاں، لوگ خود سے آپ کے کام کی تعریف کریں، تحسین کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود سے یہ چاہنا تو یہ چیز بھی گناہوں میں آتی ہے۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں مشغول رہنا، یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے کہ عیبوں کو تلاش کرنا، باتیں کرنا، اپنے پاس سے ہی بدگمانیاں پیدا کر لینی، دیکھا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جو خود اپنی جس تعصب کی اینک سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ وہی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں بظاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چیز وہ نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کے جو عیوب تلاش کرنا، ان کے اندر سے عیب تلاش کرتے رہنا، یہ بھی بعض لوگوں کی بڑی عادتیں ہوتی ہیں، تو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب رکھنا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں خاندان سے ہے، میری فلاں قوم ہے، فلاں کی فلاں قوم ہے، فلاں زبان، تو قومیت اور زبان ان دونوں کی وجہ سے تعصب کرنا بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ شکر نہ کرنا اللہ پاک کا، ناشکری کرنا، شکر نہ کرنا یہ بھی کیا ہے، گناہوں میں آتا ہے۔ تقدیر پر راضی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، خاص طور پر جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، گھر بار ہے، جو اللہ پاک نے دے رکھا ہے اس پر راضی نہ ہونا اور اس پر بھی ناراض رہنا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں، وہ شکوہ گلہ کرنا، یہ ناراض رہنا، راضی نہ ہونا، یہ بھی گناہوں میں آتا ہے۔ بندگان خدا کی تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا، جو اللہ والے ہیں ان کی تحقیر کرنا، ان کو حقارت سے دیکھنا، ان کا مذاق بنانا، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، برائیاں کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا، ان کے عیبوں کو اچھالنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گناہوں میں آتی ہیں۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا، جو نفس کہہ رہا ہے بس اس کے پیچھے چلتے رہنا، دو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اللہ ماشاء اللہ آج مجھ سمیت ہم سب ہی نفس کی خواہشات کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ کہاں ہے، بس ہماری اپنی ہی جو خواہشات ہیں ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو یہ بھی گناہوں میں آتا ہے، ہمیں جن سے توبہ کرنی چاہیے۔ مکر اور سازش کرنا، حق سے اناد رکھنا، مسلمانوں سے بدگمانی رکھنا، دیکھیں مسلمانوں سے کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے ویسا نہ ہو۔ خواہش نفس کے خلاف حق کو قبول نہ کرنا، یعنی کہ جو خواہش نفس کے خلاف حق کو قبول نہ کرنا یہ بھی گناہوں میں آتا ہے۔ گناہ پر خوش ہونا، بڑے آرام سے ہمیں تو بس کیا کریں، دعا کرو، نماز بھی 5 ٹائم کی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہمیں تو قرآن پاک کی تلاوت کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم کیا کریں، مصروف ہی بہت زیادہ ہیں، بس آپ دعا کریں کہ ہمیں اللہ پاک نماز کی توفیق دے دے۔ بڑے ہنس کے بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک تو کبیرہ گناہ ہے، دوسرا پھر گناہ کے اوپر گناہ کا اظہار کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا کبھی نماز چھوٹ جائے، رہ جائے تو کبھی بھی نہ کریں، اللہ پاک کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اللہ پاک سے توبہ کریں اور اپنی اس بات کو چھپائیں کہ میں اللہ کا اتنا گناہ گار ہوں، اتنا نافرمان ہوں، پھر بھی مجھے اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، میں چل پھر رہا ہوں، اس کی سرزمین پر رہ رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جو باتیں اللہ رسول نے نہیں کہیں تو بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں، ارے یہ کام نہ کرو گناہ ہوگا، یہ کام نہ کرو نبی پاک ناراض ہوں گے، یہ بات نہ کرو، یعنی کہ بعضوں کی ایسی عادت ہوتی ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے نا خام خام میں ہر چیز پہ گناہ 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 لگا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا بھی کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھول جانا،
اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا اور معصیت پر تعاون کرنا، اگر کوئی انسان یعنی کہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ میں شامل ہو جانا، ناچ گانا، بے پردگی، بے حیائی، سب چیزوں میں تعاون کرنا، آگے بڑھ کر یعنی کہ ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو سجانے کے لیے کیا کر برقعے اتار کے پھینک دیے اور کھولے بال کیے، میک اپ پارلر سے تیار ہوئیں اور بس بے لباس، کیا لباس بے لباس ہی کہوں گی، جب نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے خواتین ایسی ہوں گی کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی تو ننگی ہوں گی، تو آج ہمارے لباسوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بغانے کی شادی، وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ حساب ہمارا ہوتا ہے، شادیاں کسی کی ہیں تو ننگے ہم ہو رہے ہوتے ہیں، بے پردہ ہم ہو رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے گناہوں کو ہم یعنی کہ پھر آپ کے غضب کو ہم للکار رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ کیا کہ اپنے یعنی کہ گناہوں کے کاموں میں دوسروں یعنی کہ تعاون کرنا، معصیت پر تعاون کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا، جو چیز اپنے نفس کو پسند ہے، سامنے والے نے وہ چیز نہیں کی تو غصہ کر لینا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، گناہوں میں مشغول رہنا، اللہ سے بدگمانی رکھنا، علم کو چھپانا، علم پر عمل نہ کرنا، علماء کی تخفیف اور توہین کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گناہوں میں آتی ہیں۔ اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا، ظالموں اور فاسقوں سے محبت رکھنا اور صالحین سے بغض رکھنا، جو ظالم جابر لوگ ہیں ان سے محبت ہے، دنیا دار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، جو اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، نیک ہیں، ان سے بغض ہے، ان سے عداوت ہے، ان کے بارے میں دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں گناہوں میں آتے ہیں۔ زمانے کو برا کہنا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو زمانہ اللہ پاک حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ تو لہٰذا زمانے کو برا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، جو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، ارے کیا کرے زمانہ ہی ایسا ہے، زمانہ ہی بہت برا چل رہا ہے۔ زمانہ برا نہیں چل رہا، آپ برے چل رہے ہو، آپ نے ہر چیز کو برا بنا دیا ہے۔ یعنی کہ انسان کا کریکٹر ہوتا ہے نا، کردار ہوتا ہے، گھر جو چار گھر ہوتا ہے، کوٹھیاں محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے ویلے، بڑے بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر، وہ جتنے مرضی خوبصورت ہوں، ان کے اندر جو گھر کے اندر رہنے والے مکین ہیں نا وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، بعض دفعہ گھر اتنا اچھا خوبصورت نہیں ہوتا، ان جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورتی سے مراد ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑا اللہ پاک کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، انسانیت کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے محلات میں رہ کر بھی دیکھو، تو لہٰذا زمانہ برا نہیں ہے، زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے عمل سے ہر چیز کو، معاشرے کو برا بنا دیتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے عمل سے جو ہے نا معاشرے کو بدلنا ہے، تو جب ہمارا عمل بدل جائے گا تو معاشرہ بدل جائے گا۔ تو یہ زمانہ برا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، زمانہ بڑا برا چل رہا ہے، زمانہ بڑا گندا ہے، یہ باتیں کہنا بہت سخت گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اگر ہماری عادت ہے تو ہمیں اس باتوں سے باز آ جانا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ہر عمل، ہر بات ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جب ہم یہ الفاظ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بچے بھی وہی چیزیں سیکھ جائیں گے، پھر وہ بھی ایسے ہی یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں کنٹرول کرنا ہے، ہم بولتے ہوئے سوچیں، کہتے ہیں نا پہلے بولو پھر تولو، تو سوچ سمجھ کے بولو۔ پھر محسن کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی گناہ ہے، کہ جو انسان جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کا شکر نہ ادا کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے کہ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، پیٹھ پیچھے برائیاں، کینے، حسد، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ گناہ پر فخر ہونا یہ بھی گناہ ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا یہ بھی گناہ ہے، راستے میں پاخانہ کرنا، ہاتھوں کو گدوانا اور اس کی اجرت طلب کرنا، یعنی کہ جو ٹیٹوز وغیرہ بنواتے ہیں نا، جلد کے اندر بنوا لیتے ہیں، تو یہ سارے گدوانا یعنی کہ یہ بھی، اس پر اجرت لینا یہ بھی گناہ ہے۔ چہرے سے بالوں کو اکھاڑنا یا اکھڑوانا اور اس کی اجرت لینا، جو آج کل چہرے سے مراد یہ بھویں جو بنواتی ہیں پھر اس کے پیسہ لیتی ہیں، یہ وہ اجرت حرام ہوتی ہے۔ کسی عورت کا مسافت قصر سے زیادہ تنہا سفر کرنا، جہاں پہ نماز قصر ہم پڑھتے ہیں اس سے زیادہ تنہا سفر کرنا، بد فالی کی وجہ سے سفر پر نہ جانا یا لوٹ آنا، فال نکلوائی ہے جس سفر نے، استخارہ چیز اور ہوتی ہے، فال اور چیز ہے، یہاں بات بد فالی کی ہو رہی ہے، استخارے کی نہیں ہو رہی۔ استخارہ کرنا تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے رب سے مشورہ کر لیا کرو، تو یہاں پہ فال نکالتے ہیں لوگ،
اس کی وجہ سے ہاں یا نہ آگے سفر سے جانے سے رک جانا یہ بھی گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ بغیر عذر کے نماز جمعہ یا جماعت کو ترک کر دینا یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ مردوں کا عورتوں کی یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ آج کل لڑکے بڑی بڑی پونیاں پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہے ہیں، یعنی کہ زیورات پہن رہے ہیں۔ اگر میں سمپل بات کروں تو زیورات جو، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں والے کلر پہن رہے ہیں، جیسے ریڈ کلر، میرون کلر، جو عورتوں کے لیے کلر پہن رہے ہیں۔ تو مردوں کا عورتوں کا کی یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا کہ دور سے کھڑا مرد نظر آئے، ہیئر کٹنگ ایسی کروا لینا، جو خواتین ہیں وہ ہیئر کٹنگ بوائے کا ہیئر کٹ کروا لے، یا وہ دور سے دیکھیں تو لگا ہے کہ وہ کوئی مرد کھڑا ہوا ہے، لباس بھی ویسا پہن لے، پہچان ہی نہیں ہوتی۔ آج کل تو یہ بھی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ عورت مسلمان ہے یا یہ عورت نان مسلم ہے، کہ لباس ایسے پہن لیتی ہیں، وہی مسلمان لباس پہن رہے ہیں، وہی مسلمان پہن رہی ہیں، وہی مسلمان بھی نان مسلم بھی گلے میں دوپٹے ڈال کے بے پردہ پھر رہی ہیں، اپنے لباس، اپنے زینت، اپنے جسم کی زیب و زینت کو نمایاں کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں، بازاروں میں گھوم پھر رہی ہیں، ہنس ہنس کے مردوں سے، غیر نامحرم مردوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب جی جو ہیں آج کل وہ والے جو غیر مسلم عورتیں ہیں تو وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، تو ہم بھی یعنی کہ اب پہچان نہیں آج کل آتی کہ یہ مسلمان عورت ہے یا غیر مسلم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مردوں کا عورتوں کی یا عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا بھی گناہوں میں شمار ہے۔ مرد کا سیاہ خضاب لگانا یہ بھی گناہ ہے۔ تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانا یا قدموں سے گھسیٹا ہوا لباس رکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ صاف بات دیکھیے کہ تکبر کی نیت سے، تکبر نہ ہو تو پھر کوئی پہننا جائز ہے۔ ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھنا، منہ پر تمانچے مارنا یا گریبان پھاڑنا، میت کی ہڈی توڑنا یا قبر پر بیٹھنا، قبر پر سجدہ کرنا یا چراغ جلانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ گناہوں میں آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ چراغ لگاتے ہیں، دیے رکھتے ہیں، لگاتے ہیں۔ قبروں کو چراغوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر اندھیرا ہو تو باہر کے چراغ کچھ نہیں کرتے۔ مردوں جو مردے ہوتے ہیں ان کو دعائیں کام آتی ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے جو ان کو کام پہنچتا ہے۔ اگربتیاں قبروں کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس سے قبروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو لہٰذا قبر پر سجدہ کرنا، اب نیت نہ بھی ہو، اتنا جھک جانا کہ سامنے والا محسوس کرے کہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگ جو ہیں ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ اپنی جاہلیت میں کرتے ہیں، دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے، تو ایسا کرنے سے باز آنا چاہیے۔ یہ تعلیم انسان کو ہونی چاہیے کہ قبرستان جانے کے آداب کیا ہیں۔ صدقہ کر کے احسان جتانا یا تانا دینا یہ بھی گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا، روزہ فرض کی بات ہے، فرض روزہ جو ہے بلا عذر نہ رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، اتنے لوگ ہیں جو یعنی کہ حج سے محروم رہتے ہیں، دنیا گھوم لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو یعنی کہ زندگی میں حج فرض ہونے کے باوجود میرے بیت اللہ کی زیارت کو نہ آئے، حج نہ کرے، تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ پاک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس پر حج فرض ہو جائے تو وہ سب سے پہلی فرصت میں حج کی نیت کرے، حج کے لیے کوشش کرے، حج کے لیے جائے۔ استطاعت کے باوجود جو حج کرنا نہ کرے گا تو بھی گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کسی کو پھنسانے کے لیے کسی چیز کی زیادہ قیمت لگانا، باوجود وسعت کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پیسے پڑے ہوئے ہیں پاس، لیکن جس کے دینے اس کو دینے نہیں ہیں، تو یہ باوجود وسعت کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرض جو ہے ایسی چیز ہے کہ اگر موت آ جائے، کسی کے ذمے کوئی قرض پیسہ ہو اور وہ نہ یعنی کہ اس کو دے اور موت آ گئی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگرچہ وہ شہید کیوں نہ مرا ہو۔ تو لہٰذا جو قرضہ ہے کبھی بھی کسی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس امانت ہے، کسی کے پاس آپ کو دینی ہے تو اس کو پہلی فرصت میں دیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ جی خیر دے دیں گے، کل پکڑا دیں گے، پیسے بس رکھے ہوئے ہیں، پیسوں کی وہ نہ کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے سونگھتے جاؤ، ایسا مت کرو۔ اسی طریقے سے پڑوسی کو ایذا پہنچانا، کسی کا مال ظلمن چھیننا، مزدور سے کام لینے کے بعد اس کی اجرت نہ دینا، کسی کا نام بگاڑنا، ٹھیک ہے۔ اب مزدور کی اجرت کے بارے میں کیا حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے۔ وہ مزدور کوئی بھی ہے، وہ ٹیچر ہے، اس کی وہ آپ کی ٹیچر، کوئی بھی ٹیچر، کسی قسم کا بھی ٹیچر ہے،
کوئی بندہ ہے جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، کیسی بھی مزدوری کر رہا ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، آپ کے گھر میں جو دودھ والا دودھ لے کے آتا ہے، کچرا اٹھانے والا کچرا اٹھاتا ہے، جو بھی جس سے آپ کام لیتے ہیں اس کا جو حق ہے اس کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا جائے، نہ کہ ٹھیک ہے دے دیں گے کل آنا پرسوں آنا۔ یہ باتیں بہت غلط ہوتی ہیں، یہ بھی گناہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کسی کا نام بگاڑنا یہ بھی گناہوں میں آتا ہے، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ بھی گناہوں میں آتا ہے، چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہے، دو منہ والا ہونا یا ایک شخص کے سامنے اس کی موافقت میں اور دوسرے کے سامنے اس کی مخالفت میں باتیں کرنا، یعنی کہ دو منہ والا ہونا کیا ہوتا ہے؟ منافق ہونا، کہ میرے منہ پر میرے، تیرے منہ پر تیرے، میرے منہ پر ہیں تو میری تعریفیں میری باتیں، دوسرے منہ میں چلے گئے تو اس کے سامنے اس کی یعنی کہ پہلے والے کی مخالفت کر دینا اور اس کی موافقت کرنا، تو یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ منافقانہ رویہ یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ کسی پر بہتان لگانا، کسی شخص کا اپنی بیوی کے راز کی باتیں دوسرے کے سامنے بیان کرنا، مہر ادا نہ کرنا، کسی عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا، اتنا یہ سخت منع ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو جو جنبی عورت مرد ہوتا ہے، جو عورت ہوتی ہے جو غسل کرتی ہے، اس طریقے سے جا کر اپنا گھر جا کے غسل کرے۔ جو عورت تیز خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، عورت کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بالکل بھی خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ اگر اس کو خوشبو کی ضرورت ہے تو اپنے بدن پر لگائے، اپنے اندر کے لباس پر لگائے، باہر عبائے پر دوپٹے پر لگانا، خوشبوئیں تیز لگا کے نکلنا یہ سخت گناہ ہے، لہٰذا اس سے بھی باز رہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ دو بیویوں میں عدل نہ کرنا گناہ ہے، عورت کا بغیر شرعی عذر کے خاوند کی نافرمانی کرنا، کوئی شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے یہ ہم بستری سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ کسی مسلمان کو گالی دینا یا اس کو بے عزت کرنا، کسی کے نسب میں تان دینا، فلاں بندہ موچی ہے، فلاں جناب جی وہ ہے کیا کہتے ہیں درزی ہے، فلاں فلاں ہے، تو نسب حسب نسب کا تان دینا یہ بھی غلط ہے، فلاں فلاں قوم کا ہے، فلاں فلاں قوم کا ہے، اس کے پیشے کا تان دینا یا اس کے نسب کا تان دینا، دونوں ہی چیزیں گناہ میں آتی ہیں۔ کسی عورت کا عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنا، شرعی عذر ہو تو جا سکتی ہے، بغیر بلا وجہ گھر سے نکلنا یہ جو ہے عورت کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں عورت بیمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، باپردہ طریقے سے جا سکتی ہے۔ عورت جو ہے کوئی عدالت کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو ایسی چیز ہے اس کی جائے بغیر بات نہیں ہوتی تو وہاں جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچے بہت چھوٹے ہیں، شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب عورت جو ہے اگر وہ کہیں جاب کرتی تھی تو اگر اب وہ نہیں گھر سے باہر نکلے گی تو جاب چلی جائے گی، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو جائے گا جیسا مہنگائی کا دور ہے، یا شوہر جب تھا تب تک تو گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، اب شوہر کے بعد کوئی بھی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کسی اچھی جگہ پر کسی عورت کو کوئی جاب مل رہی ہے، کوئی نوکری مل رہی ہے، وہ کام کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے، خیال کرنے والا نہیں ہے، نوبت فاقوں تک آ گئی ہے، تب بھی شریعت کو اجازت ہے کہ دیتی ہے اجازت کہ عدت کے دنوں میں بھی عورت جو ہے وہ با پردہ رہتے ہوئے شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے وہ گھر سے جا سکتی ہے اور اپنا جتنا کام ہے جتنے گھنٹے کا اتنا گھنٹے کا کر کے اپنے گھر میں واپس آ سکتی ہے۔ بے جا بازاروں میں جانا، بے جا یعنی کہ ادھر ادھر جانا، شادی بیاہوں پہ جانا، رشتہ داروں میں جانا، گلی محلے والوں سے ملنے جانا، اداس ہوئی تو یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، یہ سارے جو معاملات ہیں بغیر شرعی عذر کے گھر سے باہر نکلنا جو ہے عدت کے دوران یہ بھی گناہوں میں آتا ہے۔ خاوند کی موت پر سوگ نہ کرنا، 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے، کتنا اللہ پاک کی ذات نے شوہر کا مقام رکھا ہے، تو 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے، یا وضع حمل ہے اگر عورت حاملہ ہے، بچہ پیدا ہو 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تب تک وہ عدت میں ہے، وہ سوگ میں ہے۔ اب سوگ کیسے ہوتا ہے کہ بناؤ سنگار نہ کرنا، ہاتھوں میں چوڑیاں نہ پہننا، ہاں سر پہ تیل بغیر خوشبو کے لگا سکتی ہے، ظاہر اتنی لمبی عدت پوری کرے گی تو بال سر کے جھڑ جائیں گے، سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، سر خشک ہو جائے گا، تو وہ سر پہ تیل لگا سکتی ہے، رات کو لگا کے سو گئی، صبح اٹھ کے نہا لیا، نہا سکتی ہے جسم سے اپنے میل کچیل دور کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ نہا نہیں سکتی، صاف ستھرا لباس پہن سکتی ہے، یہ نہیں کہ صاف ستھرا لباس، ہاں جو فیشن والا لباس ہے، فینسی ڈریسز ہیں وہ نہیں پہن سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، کسی گھر میں کوئی نامحرم ہے اس کے پاس ہاتھ سے بیٹھ کے باتیں کرنا یہ بھی نہیں کر سکتی، تو عورت کا جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے سوگ میں رہے گی، نہ کہ وہ جناب بے جا ہنسنا کھیلنا سب چیزیں ایسے مناظر دیکھنا جسے ہنسی آئے یا دل جو ہے وہ بدل جائے مطمئن ہو جائے، ایسا چیزیں نہیں کرنا۔ خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ ہے، کسی نجومی یا کاہن سے غیب کی باتیں معلوم کرنا یہ بھی کیا ہے،
یہ بھی حرام ہے۔ فال نکلوانا پہلے بھی عرض کر چکی، یہ بھی تو بغیر شرعی عذر کے بیعت کر کے توڑنا، بغیر شرعی عذر کے۔ ہاں اگر کسی کی بیعت کی ہے تو اگر لگے کہ وہ بندہ جس کی بیعت کی تھی وہ تو یعنی کہ شریعت پہ ہے ہی نہیں تو پھر توڑنا ٹھیک ہے، لیکن شرعی عذر کے بغیر توڑنا یہ بھی گناہوں میں آتا ہے۔ امیر کا اپنی رعیت پر ظلم کرنا، کسی کا ناحق مال کھانا، رشوت لینا اور پھر گناہوں پر رشوت لینا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے۔ جانور سے خواہش پوری کرنا، نعوذ باللہ، یہ بھی گناہ ہے۔ عورت کی پشت میں خواہش پوری کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ماہواری کے ایام میں دخول کرنا، یعنی کہ بیوی شوہر کا بیوی کے ساتھ پیریڈز کے دنوں میں ہم بستری کرنا، یہ بھی گناہوں میں آتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے دنوں میں عورت کا بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے کہ عورت بن سور کے شوہر کے پاس آئے، ہنسے کھیلے مستیاں کرے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو مائل کرے۔ ایسی حالت میں تھوڑا سا دور دور رہے تو اچھی بات ہوتی، تاکہ ایسا گناہ نہ ہو جائے اور وہ نہ کر سکے۔ عورتوں کا عورتوں سے یا مردوں کا مردوں سے جنسی عمل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ متع کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، نشہ آور چیزوں کا کھانا یا پینا، کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا، استطاعت کے باوجود نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ترک کرنا، سلام کا جواب نہ دینا، اپنی عزت کرانے کے لیے یہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہوں۔ تعاون سے بھاگنا، مسلمان ملک کی حفاظت میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں یا پاسپورٹ اور ویزے کے حامل غیر مسلموں کو قتل کرنا یا ان سے وعدہ شکنی کرنا یا ان پر ظلم کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ شرط لگا کر گھوڑے یا اونٹ دوڑانا یا کتے اور مرغ لڑانا، جھوٹی قسمیں کھانا، غیر ملت اسلام کی قسم کھانا، مثلا میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی ہو جاؤں گا، میں نے فلاں کام کیا تو میں عیسائی کا بچہ ہوں، تو یہ ایسی باتیں غیر ملت اسلام کی قسم کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حانث ہونے کے قصد سے غیر اللہ کی قسم کھانا، نظر مان کر پوری نہ کرنا، آپ کو پورا بیان آپ نے اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ جو منت مانی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ اگر نہیں آپ کو پتا تو پھر آپ دوبارہ سے میرا لیکچر جا کے میرے چینل پہ سن سکتے ہیں۔ کسی منصب کا اہل نہ ہو اور اس کو طلب کرنا، قاضی کے خلاف عدل فیصلہ کرنا، خلاف عدل فیصلہ کرنا، قاضی کا تحائف قبول کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا اس کو قبول کرنا، بلا عذر شہادت کو چھپانا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا، جو بے ریش لڑکوں کے ساتھ مشغول رہنا، جو لڑکے داڑھی منڈے ہیں، کلین شیپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کرنا، بات چیت کرنا، مشغول رہنا، مسلمانوں کو ہجوم کرنا، گناہ کبیرہ پر توبہ نہ کرنا، گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو برا کہنا یا ان سے بغض رکھنا، علم کے باوجود کسی مسلمان کے خلاف ناحق دعویٰ کرنا۔ یہ جو ہیں تقریباً میں نے اس وقت جو بیان کیے ہیں یہ 118 کبیرہ گناہ ہیں جو آپ کو میں نے بیان کیے ہیں، اور اس سے پہلے جو میں نے بیان کیے تھے وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ تھی، اس میں 18 تھے، تو یہ 100 یعنی کہ 18 ہیں تو وہ 18 وہ تھے۔ اب پلس کر لیں کہ کتنا بنتا ہے، تو دیکھ لیجئے کہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ ہمیں بار بار یہ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں یہ ہم بھی شامل تو نہیں ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کو بھی مکمل کرتے ہیں، آج کی جس میں ہمیں 37 آیت ہی مکمل ہوگی۔ فرمایا اس کے بعد اس کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ہیں بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو دوسری بات ہے غصہ آنے پر معاف کرنے کی ہے۔ اب دیکھیے کہ اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد عموماً لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ جرأت اور ہمت کا کام ہے یہ کہ انسان عین حالت غضب میں معاف فرما دے۔ اب اس آیت کے حصے کے شان نزول میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قطبی نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی جب انہیں مکہ میں گالیاں دی گئیں اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تو لوگوں نے اس پر انہیں ملامت کی اور برا کہا تو انہوں نے اس پر صبر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال جمع ہو گیا، انہوں نے وہ سب مال نیکی کے راستے میں خرچ کر دیا، مسلمانوں نے ان کو ملامت کی اور کفار نے ان کی خطا نکالی، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔
सो तुमको जो कुछ भी दिया गया है वो दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो ईमान वालों के लिए है, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। वो अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। और जो लोग कबीरा गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं, वो गज़ब के वक़्त मुआफ़ कर देते हैं। सूरा शोरा की आयत 36 और 37। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मुशरिक ने अबू बकर को गाली दी, तो आपने फरमाया, इसका कोई आपने जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत उम्दा अखलाक हैं, बुलंद हिम्मत वाले काम हैं। अपने ऊपर ज़ुल्म करने वालों पर शफ़क़त करते हैं, और जो जहालत के साथ उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे, उसे दरगुज़र करते हैं, और अपने इस अमल का सवाब सिर्फ़ अल्लाह ताला से तलब करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो आया मुबारका 37 ही आज हमने मुकम्मल की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसमें जो हमने आज बहुत ही अहम आयात के यानी कि जो आयत पढ़ी है, इसकी रोशनी में जो हदीस की रोशनी में इस आयत को की तफ़सीर को जानना है। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उस पर इस्तकामत नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए, और हमारे कबाइर हमारे सामने कर दे। हम अपना मुहासिबा करें, बजाए कि हम लोगों के सामने लोगों की तज़किरे तबसरे करके पूरा दिन गुज़ार देते हैं, लोगों के ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं, बदगुमानियाँ करते हैं। तो हम अपना मुहासिबा करें, और अपने आप को टटोलें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अपना मुहासबा करते हुए अल्लाह पाक से तौबा करें, अल्लाह पाक से माफ़ी माँगे। अल्लाह पाक दरगुज़र फ़रमाने वाला, रऊफ़ुर रहीम है, बख्शने वाला है, सत्तारुल अय्यूब है, ऐबों की पर्दापोशी फ़रमाने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।